بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ایک مرتبہ پھر گستاخانہ حملہ کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی بھی مذہب کا جو مہذب پیروکار ہے اور اس مذہب کو سچے دل سے اگر مانتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ ایسی حرکت کوئی ابلیس صفت شخص ہی کر سکتا ہے، اور جو حرکت کی گئی ہے یقیناً اس کے بارے میں جو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ یہ ایک ذہنی طور پہ مریض شخص ہے، اور یہ بالکل درست انہوں نے کہا ہے، کیونکہ چند ماہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک بیان دیا کہ اسلام جو ہے بطور مذہب کے وہ ایک کرائسس سے، ایک عالمگیر کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اس طرح کی جو باتیں کنسسٹنٹلی بار بار جو آدمی کہہ رہا ہے، یقینی طور پہ یہ ایک نفسیاتی مرض کے اندر مبتلا ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سیریس نہ لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو سیریس لیا جانا چاہیے۔ یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو ایول کام کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شخص نہ صرف اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ عیسائیت کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ جرنلی ریلیجن مذہب کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ انسانیت کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اور اہل فرانس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فرانس کے ساتھ یہ شخص دشمنی کر رہا ہے، اور اہل مغرب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کس قدر ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر میں ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی بچے ہوں، مال و متاع ہو، جائیدادیں ہوں، جاگیریں ہوں، دنیا ہو، بڑے بڑے مکانات ہوں، بڑے بڑے رتبے ہوں، بڑی نام ہو، بڑے شہرت ہو، جو کچھ بھی ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر میرے نبی پاک کے مقابل میں آ جائے تو مسلمان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاید وہ مچھر کے پر سے بھی کمتر حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اس کا موازنہ رسول پاک کی ذات اقدس سے کیا جائے، ہم اپنے نبی کے سامنے کسی چیز کو نہیں رکھتے۔ یہ محبت جو ہے وہ شخص کیسے محسوس کر سکتا ہے جس کو اپنے مذہب کے اندر، اپنے ریلیجن کے اندر، اپنے پیغمبر سے اس طرح کی محبت نہ ہو۔ ہمیں یہ محبت قرآن نے سکھائی ہے، ہمیں یہ محبت خود رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ ہمارے لیے بعد از خدا بزرگ توئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں پوری دنیا کو سمجھانے کی اور ان کو یہ بات جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ان کے اندر خوف ہے، یہ خوف اس لیے ہے کہ یہ لوگ تو آئے تھے یہاں لوٹ مار کرنے، کہ ہم افریقہ سے، ہندوستان سے اور دنیا اسلام سے ہم سونا لوٹیں گے، ہم تیل لوٹیں گے اور لے جائیں گے اس کو واپس، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تعیش پرستی کریں گی۔ یہ اپنے ساتھ جو یہاں سے مسلمان بھی لے گئے، وہ مسلمان چاہے گناہ گار تھے، چاہے جیسے بھی تھے، انہوں نے اسلام کو مغرب کا دوسرا بڑا مذہب بنا دیا اور تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا پہلا مذہب بنا دیا۔ اور آج یہ خوف ہے جو فرانس کے ڈیموگرافکس تبدیل ہو رہے ہیں، یہ لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ مسلمان اقتدار کے اندر آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ عددی برتری جو ہے یہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جسارت اگر ایسا کوئی گستاخ کرتا ہے تو اس میں ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں بھی ہیں بطور امت کے، کہ ایک ایسے ٹائم میں جس وقت پورا عالم کفر مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اس طرح کے حملے کر رہا ہے، اس کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ماحول جو ہے وہ بپا کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرف ہمارا عمل ہے، ایک اس عمل سے ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس طرح کی جسارت کریں
اگر عالم اسلام ناموس رسالت پہ متحد ہو جائے، اگر دنیا اسلام اس بات کے اوپر کھڑی ہو جائے، تو کسی کی جرت نہیں کہ کوئی اس طرح کا اقدام کر سکے. لیکن جہاں یہ کمزوریاں ہیں وہاں امید کے دروازے بھی کھلے ہیں. آج میں سلام پیش کرتا ہوں ان مسلمان پارلیمنٹیرینز کو جو ویسٹرن پارلیمنٹس کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے وہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، وہ ان گستاخوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان گستاخوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کو بے نقاب کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام نان مسلم پارلیمنٹیرینز بھی جو ویسٹرن پارلیمنٹس کے اندر اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین اور گستاخی کی جاتی ہے معاذ اللہ، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اس رویے کو اپوز کرتے ہیں. اور جو رائٹ ٹو انسلٹ کی، حق ہتک کی بات ہے یا ہیٹ سپیچ کی بات ہے، وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور اوپنلی کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا یا آزادی اظہار رائے کا حصہ نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو میں اس موقع پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو وہاں جا کے یہ دیسی پولیٹیکل پارٹیز کی جنگ لڑتے ہیں، آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کو بجائے یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو آپ کے ملک کے اندر ایک دوسرے کے دست و گریباں رہتی ہیں، ان کے عہدے لینے اور ان کے لیے مرنے کی بجائے آپ کو وہاں کی پالیٹکس کے اندر حصہ لینا چاہیے، جو فرانس میں ہے، جو جرمنی میں ہے، جو UK میں ہے، جو کینیڈا میں ہے، جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے. ان کو وہاں کی لوکل پالیٹکس کے اندر حصہ لینا چاہیے. اور میرے اندازے کے مطابق اس پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ اس وقت جو مسلمانوں کا پولیٹیکل سٹیک ویسٹ کے اندر ہے، یہ 5 ٹائم ملٹیپلائی ہو سکتا ہے اگر مسلمان یہ اپنی جو مقامی سیاست کی خرافات ہیں ان سے نکل کے وہاں کی سیاست کے اندر غور کریں، اور جو وہ یہاں پہ پولیٹیکلی انویسٹ کرتے ہیں اگر وہاں پہ انویسٹ کریں تو وہاں پہ رہنے والے مسلمان ہم سب کی تقدیر بدل سکتے ہیں اپنی عملی کاوش کے ساتھ. اس کے بعد جو دوسری ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ وہاں پہ جو ہماری مذہبی قیادت ہے ان کی اپروچ جو ہے مجھے بعض دفعہ انٹریکٹ کر کے یا حالات کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ ماڈرن ویسٹ کے مطابق نہیں ہے. خاص طور پہ جو پاکستان سے، انڈیا سے وہاں پہ اسکالرز جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے اوورسیز ہیں، دیسی مطلب انڈین مسلمز ہیں، پاکستانی مسلمز ہیں، بنگالی ہیں، کسی حد تک افریقنز ہیں، ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے کی حد تک بہت اچھی خدمات ہیں. کئی مساجد بن گئی ہیں، اذان بلند ہوتی ہے، قرآن پڑھاتے ہیں مساجد میں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اللہ کا ذکر کراتے ہیں، تراویح ہوتی ہے، وہاں پہ عبادات ہوتی ہیں، اذکار ہوتی ہیں، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ بہت زبردست ہو رہا ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہماری اپنی اس کمیونٹی کی حد تک ہے جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. لیکن جو وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں، جو ان تک، اور جو اصل ایشو ہے، جو اصل چیلنج ہے، وہ شاید بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ ہماری جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے شاید یہ ان کی دسترس سے باہر ہے. اس لیے کہ وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ جس طرح کا ڈائیلاگ چاہیے، وہاں پہ جس طرح کی نالج کیپیسٹی چاہیے، وہاں پہ جس طرح کا ڈیبیٹنگ سکل چاہیے، وہاں پہ جس طرح کی آرگومنٹیشن چاہیے، وہاں پہ جس طرح کی اپنی پریپریشن چاہیے، وہ پریپریشن شاید ہم کرنے میں تھوڑے پیچھے ہیں. ابھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں پہ جاتے اور ان کے جو سینیگاگز ہیں، ان کے جو ٹیمپلز ہیں، ان کے جو چرچز ہیں، ان کے جو کیتھیڈرلز ہیں، ان کے اندر جاتے، وہاں ڈائیلاگ کرتے، مکالمہ کرتے، ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیز بتائی جاتی. اور شاید ایسے اسکالرز کی ایک تعداد ہے وہاں پہ، لیکن وہ تعداد میں نسبتاً کم ہیں جو صحیح مقام پہ جا کے اس مقدمے کو، اسلام کے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدمے کو لڑتے ہیں. اور ہمارے جو جنرلی بھی وہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے، تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ وہی جو چل سو چل کی، وہی مطلب دیکھ کے ہر کوئی چل رہا ہے جی کہ انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر بن رہے ہیں، میڈیسن میں جا رہے ہیں، ڈینٹسٹ بن رہے ہیں،
وہاں پہ چھوٹے اسمال بزنسز کے اندر جا رہے ہیں، ریسٹورنٹس کھول رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. کمیونٹی اپنے لیول پہ بہت اچھا گرو کر رہی ہے. لیکن جو اسلام کا چیلنج ہے، اسلام کے چیلنج پہ اس نقطۂ نظر سے کام نہیں کیا گیا. آپ ان کی سوسائٹی کے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیسے کنٹرول ہوتی ہے. ایک طرف اکانومی ہے، اس درجے کے اکانومسٹ چاہیے، اور دوسری طرف ان کی سوشل سائنسز ہیں، جن میں مثال کے طور پہ سوسائٹی جو ہے وہ ان کی ہماری کمیونٹی میں سے بہت کم لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی سوسائٹی کا سوشل فیبرک کنٹرول کرتے ہیں. وہ ماس کمیونیکیشن ہے، وہ میڈیا سٹڈیز ہیں، وہ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، وہ کرنٹ افیئرز ہے، وہ ان کی لوکل پالیٹکس ہے، وہ اسی طرح ان کی جو فلسفی ہے، ریلیجن ہے، تھیولوجی ہے. یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے وہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی بلاگز ولاگز کے ذریعے وہ اپنی سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مقامات تک پہنچیں جہاں ہم اپنی یہ آواز پہنچا سکتے ہیں. اور اس وقت جو وہاں پہ مسلمان رہتا ہے اس کو دو کام کرنے چاہیے. ایک تو جتنے وہاں کے جو پولیٹیکل کیپٹلز ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو ان کے کمپوننٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ان کے کمپوننٹس کیا ہیں جن سے سوسائٹی کو وہ کنٹرول کرتے ہیں؟ وہ ان کی پارلیمنٹس ہیں، وہ ان کی یونیورسٹیز ہیں، وہ ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ ان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، اور کسی حد تک یا بڑی حد تک وہ ان کی لابنگ فرمز ہیں، اور باقی اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ان کے کیپٹلز کے اندر کی جا سکتی ہیں. اور اس وقت ضروری ہے مسلمانوں کے اوپر، اور ویسٹ میں کوئی ایک پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. واشنگٹن ڈی سی ہے، نیو یارک ہے، لنڈن ہے، بیلجیم کو اور برسلز کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، برلن ہے، پیرس ہے، روم ہے، وارسا ہے. باقی ممالک جو ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو جا کے اپنا صحیح مقدمہ لڑنا چاہیے، سوسائٹی کے ان کمپوننٹس کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے، اپنا پیغام پہنچانا چاہیے، اور جو اپنے جذبات ہیں وہ بتانے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھنا جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ریلیجن کے اندر ہے، تو وہ ہماری سینسٹیویٹی ہے. ہم اس بات کو قطعاً الاؤ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنی اندرونی خامیوں پہ قابو پانا چاہیے، ہمیں اپنا جو صحیح پوٹینشل ہے اس کو بروئے کار لانا چاہیے، اور جو پیسفل ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ دنیا تک ہمارا پیغام جائے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اپنی بات صحیح معنوں میں وہاں لوگوں تک، ان کی سوسائٹی کے جنون جس کو ہم طبقات کہتے ہیں ان تک وہ بات پہنچنی چاہیے. اور ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے اگر ایمان کا کوئی اہم ترین دو اجزاء ہیں تو وہ اللہ کی توحید ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، اور آپ کی عزت ہے. اور ایک مسلمان اپنے لیے شرف سمجھتا ہے اگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ اور حضور کی ناموس پہ قربان ہونا نصیب ہو جائے. شاید اس سے بڑی وہ اپنے لیے کوئی شہادت کی موت نہیں سمجھتا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس زمانے میں اور اس وقت میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حضور کی ناموس کی وہ پہرےداری کر سکیں جس کا کہ اس کا صحیح تقاضا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اپنے آپ کو پراپرلی اکوپ کریں، اور جو محاذ ہے جنگ کا اس صحیح محاذ پہ جا کے یہ جنگ لڑیں. تھینک یو ویری مچ.